لمحہ داستان کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اندھیری رات تھی، کراچی کی گلیوں میں سناٹا تھا، مگر ایک چوراہے پر ایک بوڑھی عورت درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، اس کے چہرے پر درد اور خوف نمایاں تھا۔ لوگوں کا رش، لوگوں کا ہجوم اس کے پاس سے گزر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس عورت کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاید وہ اسے منحوس سمجھ رہے تھے، اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ شاید وہ منحوس بیماری، وہ موذی مرض انہیں لاحق نہ ہو جائے۔ مگر پھر ایک عورت آتی ہے، وہ عورت جو خود تو تکلیف میں رہی مگر دوسروں کی تکلیف کو اپنا درد بنایا۔ وہ ایک عورت جو روشنی کی کرن بنی، اور اس عورت نے قریب آ کر اس بوڑھی عورت سے کہا، ڈرو مت، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ لمحہ داستان کے ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی دھرتی پر پیار اور محبت کی کرن نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ہزاروں میل دور جرمنی کے ایک شہر میں لے کے جاتا ہوں، جہاں دوسرے جنگی عظیم اپنی عروج پر ہے۔ عمارتیں آگ سے لپٹی ہوئی ہیں، ہر طرف چیخ و پکار ہے، جنگ کی تباہی نے چاروں طرف آگ پھیلائی ہوئی ہے، اور اسی پس منظر میں ایک 16 سالہ لڑکی جو خوف زدہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہے۔ وہ یہ سب منظر اپنی آنکھوں میں سما رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کی ماں اس لڑکی سے کہتی ہے، بیٹا، اگر دنیا میں اندھیرا چھا جائے تو تمہیں چراغ بننا ہوگا، تمہیں روشنی کی کرن دکھانی ہوگی۔ لمحہ داستان کے ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب اس لڑکی جس کا نام رت فاؤ تھا، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی موٹو تھا، اس کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے گی۔ 1960 کی دہائی تھی، جب ہر طرف خوف تھا، جذام کا مرض کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ جذام، ناظرین، وہ مرض جسے ہم اپنی اردو زبان میں کور کہتے ہیں۔ کور کا مرض جو اس وقت پاکستان میں اپنے عروج پر تھا، ہر طرف تباہی پھیلائی ہوئی تھی۔ 16 سالہ لڑکی جو اب ایک ڈاکٹر بن چکی تھی، اس کو بھارت کی طرف سفر کرنا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت رت فاؤ کو پاکستان کراچی کے شہر میں لے آتا ہے، جہاں انہوں نے پہلی بار جذام کے مریضوں کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر وہ خوف جو دنیا نے ان کی آنکھوں میں ڈال رکھا تھا محسوس کیا۔ ایک بوڑھا مریض آگے بڑھ کر ڈاکٹر رت فاؤ سے کہتا ہے، اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر رت فاؤ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں رہ کر ان لوگوں کی مدد کرے گی۔ وہ اس کور کے موذی مرض اور اس اذیت ناک بیماری کے خلاف جہاد کرے گی، وہ پاکستان کے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ناظرین، یہ سفر آسان نہیں تھا۔ کہیں اسپتال بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو کہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ غیر ملکی عورت یہاں کیا کرے گی، یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر رت فاؤ کا جذبہ کچھ اور ہی تھا۔ کہیں وہ خود بیمار پڑ جاتی، مگر وہ پھر بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رت فاؤ ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اسپتال کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اسپتال کا سٹاف، نرسز، ڈاکٹر رت فاؤ کو روکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر رت فاؤ کو کون سمجھائے؟ ڈاکٹر رت فاؤ نے ڈاکٹر سے کہا کہ محبت کو طوفان کا خوف نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر رت فاؤ کا وہ جذبہ، وہ ہمت رنگ لانا شروع ہو گئی۔ مریض صحت یاب ہونا شروع ہو گئے، مریضوں کو شفا مل رہی تھی۔ اور پھر 1996 میں
آخر وہ دن آیا جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا جذام فری ملک قرار دیا۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر اتفاق کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا جب پاکستان کو جذام فری ملک قرار دے دیا گیا۔ دنیا کے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ دنیا اس کو ایک معجزہ سمجھ رہی تھی، پر یہ معجزہ ایک عورت کی انتھک محنت اور محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف لوگ خوشی سے مسکرا رہے ہیں، خبریں نشر ہو رہی ہیں، لوگ ڈاکٹر اتفاق کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، اور اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا۔ ناظرین، اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا جو شاید اپنا بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہ سب اس ڈاکٹر اتفاق کی انتھک محنت، کوششیں اور محبت کے پس نظر پاکستان سرکار نے انہیں مختلف اعزازات سے بھی نوازا۔ حلال امتیاز نشان قائد اعظم سے ڈاکٹر اتفاق کو نوازا گیا۔ ڈاکٹر اتفاق کا کہنا کچھ اور ہی تھا: میرے لیے سب سے بڑا انعام وہ مسکراہٹ تھی جو ان درد کی اذیت میں مبتلا مریضوں کے چہرے پر میں نے دیکھی جنہیں شاید اپنے بھی چھوڑ چکے تھے۔ پھر 10 اگست 2017 کی وہ تاریخ شام بھی آئی جب محبت کی یہ روشنی بجھ چکی تھی۔ ڈاکٹر اتفاق ہم سے جدا ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے سبز حلالی پرچم میں ڈاکٹر اتفاق کے تابوت کو لپیٹا گیا۔ پورے قومی اعزاز کے ساتھ کراچی کے گورا قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر چہرہ اداس تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے باسیوں نے بھی ڈاکٹر اتفاق سے ولہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ان کو اپنی ماں کی طرح رخصت کیا گیا، ایک ایسی ماں جس نے اپنی گود میں ان بچوں کو سمیٹا جنہیں شاید دنیا نے ٹھکرا دیا تھا۔ ناظرین، دنیا کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر اندھیرا زیادہ ہو جائے تو ہمیں خود چراغ بننا ہوگا۔ ناظرین، ڈاکٹر اتفاق تو چلی گئی، مگر ان کا چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ وہ مشعل آج بھی جل رہی ہے اور ہمیشہ جلتی رہے گی۔ اور ڈاکٹر اتفاق نے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے کیا، وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ ایز اے پاکستانی میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ایسی ہی کہانیاں، ایسی ہی مختلف قسم کی سٹوریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔